بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ نمبر 13 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں جنون، مصنف انور احسن صدیقی، آواز عرفان بٹ۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 13۔ صفحہ نمبر 160۔ اس کے دل و دماغ پر برسوں کی چھائی ہوئی دھند اور گرد کو اس کی آنکھوں سے ٹپکنے والا لہو ہی صاف کر سکتا تھا، اور لہو جتنا زیادہ بہہ جاتا دل و دماغ کی اتنی ہی صفائی ہو جاتی اور اس کو بڑی حد تک سکون میسر آ جاتا جس سے وہ برسوں سے محروم تھا۔ وہ شخص جو اب تک پتھر بنا ہوا تھا، جس کے چہرے کے نقوش بے جان مورتیوں کی طرح جامد اور بے روح معلوم ہوتے تھے، جو کسی سے دو باتیں کرنے کا بھی روادار نہ تھا، اب زاروں قطار رو رہا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنے خونے دل کے سارے تیز رو دریا آنکھوں کے راستے بہا کر خود اندر سے بالکل خالی ہو جائے گا۔ کافی دیر تک سسکیوں کے ساتھ رونے کے بعد فرید قدرے پرسکون ہوا تو اس نے بڑے آہستہ سے کہا، نہیں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ حیدر علی میری ماں کا بیٹا تھا۔ میں ایسی کسی بھی بات سے واقف نہیں تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اس کو کبھی نہ مارتا۔ لیکن آپ کو یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی، اور آپ کو کس نے بتایا؟ کہ بہت سے لوگوں نے، ماریا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جن میں تمہاری بڑی بہن دردانہ بھی شامل ہے، جو اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ گجرانوالہ میں رہ رہی ہے۔ ہم نے چکوال جا کر تمہارے خاندان کو تلاش کیا، یہ کام آسان نہیں تھا۔ دردانہ؟ فرید نے ہلکی سی سسکی لیتے ہوئے کہا، اور اماں؟ اس کی آواز بہت ہلکی ہو کر ایک پراسرار سے سرگوشی میں بدل گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ماں کے بارے میں پوچھتے ہوئے ڈر رہا ہو۔ تمہاری اور حیدر علی کی ماں صابرہ کا تو کافی عرصہ پہلے انتقال ہو چکا ہے، ماریا نے اسے بتایا۔ فرید ایک بار پھر رکت طاری ہو گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا سارا وجود، جو اس سے پہلے سنگ و آہن کا بنا ہوا تھا، اب موم میں تبدیل ہو گیا ہے، اور یہ موم زخمی جذبات اور سلگتے ہوئے احساسات کی تیز آنچل میں پگھل کر فضا میں تحلیل ہوا جا رہا ہے۔ ماریا اب پورے طور پر سنبھل چکی تھی، اور اس نے خود کو اس اچانک نمودار ہو جانے والی نہایت غیر متوقع صورتحال کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ اب وہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے فرید کے غمناک جذبات کو زیادہ سے زیادہ ابھارنے کی کوشش کر رہی تھی، تاکہ وہ کسی کی ہمدردی اور توجہ کی ضرورت کو زیادہ سے زیادہ محسوس کرے اور پھر کھل کر بات چیت کرے۔ تم کو نہیں معلوم تھا فرید، ماریا آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، تمہاری ماں صابرہ اس گھر میں رہتی تھی جس گھر میں حیدر علی رہتا تھا۔ تمہاری ماں کا انتقال اسی گھر میں ہوا تھا، لیکن تب تم معلوم نہیں کہاں ہوگے۔ جب تم کورنگی کے اس کوارٹر میں رہنے کے لیے آئے تھے تو تمہاری ماں اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ البتہ ان کا بیٹا اور بہو حیدر علی اور زرینہ وہاں رہتے تھے، جو تمہیں بالکل نہیں جانتے تھے، تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اور میں بھی تو ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ فرید کی آواز ایک بار پھر بھرانے لگی۔ میں ان لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ ہائے، یہ میں نے کیا کر ڈالا؟ میں نے حیدر علی کو مار ڈالا۔ حیدر علی نے میرا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا۔ ماریا فرید میں رونما ہونے والی اس حیرت انگیز تبدیلی کو پوری طرح محسوس کر رہی تھی۔ اب تک تو فرید نے ایک بار بھی اپنے کیے پر پچھتاوا یا ندامت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ کھل کر اظہار پشیمانی کر رہا تھا۔ ماریا اس صورتحال سے تقویر حاصل کرنے لگی، اب جو کچھ یہ خود بتائے گا وہی اصل سچائی ہوگی، ماریا نے دلی دل میں کہا، اور یہ ایک ایسی سچائی ہوگی جسے کوئی بھی غلط ثابت نہیں کر سکے گا۔ اگر تمہیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ تمہارے باپ کے قاتل کا بیٹا ہے فرید، تو پھر تم نے اس کو کیوں مار ڈالا؟ ماریا نے بہت ہی نرم لہجے میں آہستگی سے کہا، دیکھو فرید، اب وقت آ گیا ہے کہ تم سب کچھ صاف صاف بتا دو۔ اب چھپانے کے لیے تمہارے پاس کیا رہ گیا ہے؟ میں تمہاری بہن دردانہ سے مل کر آئی ہوں، اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ فرید کے چہرے پر مردنی سی طاری ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی نمودار ہو گئی تھی جو اس کے وجود کے گہرے اندرونی دکھ کو آئینے دار تھی۔ آپ کو صفدر علی کے بارے میں بھی معلوم ہوگا؟ فرید نے آنکھیں جھکا کر آہستہ سے پوچھا۔ وہ زندہ ہے، ماریا نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہا، اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ وہ زندہ نہیں ہے،
فرید نے ایک لمبی اور گہری سانس لی. مرنا تو اسے میرے ہاتھوں چاہیے تھا، لیکن سب قسمت کے کھیل ہیں وکیل صاحبہ. مر تو وہ بھی گیا، لیکن اس طرح نہیں جس طرح میں چاہتا تھا. اس کے بعد فرید نے آہستہ آہستہ بولتے ہوئے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا. ماریا نے کوئی مداخلت نہیں کی. اس نے فرید کو بولنے دیا. فرید رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بہت سی گہری گزری ہوئی باتوں کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو. وہ کچھ دیر تک بولتے رہنے کے بعد رک گیا اور قدرے معذرت خواہانہ انداز میں بولا. باتیں تو بہت لمبی ہیں، مگر میں کوشش کروں گا کہ بس خاص باتیں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کا قیمتی وقت خراب نہ ہو. نہیں نہیں، بالکل نہیں، ماریا نے فوراً کہا. فی الحال میرا سارا وقت تمہارے لیے ہے. تم جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہو کہو، کھل کر کہو اور بولتے رہو. جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ سب کچھ کہہ ڈالو. کوئی بھی بات مت چھپا کر رکھنا. میں تمہاری دوست اور ہمدرد ہوں. مجھ سے باتیں کر کے تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. فرید پھر بولنے لگا. وہ اب ایک بالکل بدلا ہوا انسان تھا. اس کے وجود کی کرختگی، درستی اور برہمی رخصت ہو چکی تھی. وہ ایک سیدھے سادے عام غمزدہ صدموں کے مارے ہوئے انسان کی طرح اپنی داستان سنا رہا تھا، جس میں سے جگہ جگہ سے خون بہتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. فرید بہت دیر تک آہستہ آہستہ بولتا رہا اور ماریا اس کے ایک ایک الفاظ کو پورے غور سے سن رہی تھی. وہ اس کی باتوں کو صرف سن ہی نہیں رہی تھی، بلکہ اپنے پرس میں رکھے ہوئے ٹیپ ریکارڈر پر اس کی خاموشی سے ریکارڈ بھی کر رہی تھی. یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ اس ٹیپ کو عدالت میں پیش کرنا چاہتی تھی، بلکہ اس لیے تھا کہ وہ ملزم کی زبان سے نکلی ہوئی کسی بات کو بھول نہ جائے. فرید کو اپنی بات پوری کرنے میں کافی وقت لگا. شروع میں تو وہ رک کر سوچ کر بول رہا تھا کہ کہاں سے بات شروع کرے، کیا کہے اور کیا نہ کہے. ابتدا میں شاید اس سے اپنی خود اعتمادی کی کافی کمی تھی، لیکن رفتہ رفتہ اس کی خود اعتمادی بحال ہو گئی. اس کے ساتھ ہی اس کی زبان میں بھی زیادہ قوت اور روانی آتی گئی اور لب و لہجہ زیادہ پرزور اور واضح ہوتا گیا. فرید کا اپنا بیان ختم ہوا تو ماریا نے اس سے سوالات شروع کیے. فرید کے بولنے کے دوران وہ خاموشی سے اپنی ڈائری میں ان سوالات کو نوٹ کرتی جا رہی تھی جو اس کے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے. وہ مداخلت کر کے فرید کے خیالات کے تسلسل اور بہاؤ میں خلل نہیں ڈالنا چاہتی تھی. فرید نے اس کے ہر سوال کا جواب دیا اور ماریا کو پورا یقین تھا کہ اس نے سب کچھ سچ بتایا ہے. فرید کے لیے جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی تھی. تم نے بہت اچھا کیا فرید کہ تم نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا، ماریا نے کہا. اگر تم نے پہلے ہی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہوتا تو ہمیں سچائی کی تلاش میں اس قدر مشقت نہ کرنی پڑتی. لیکن خیر، سچ کی تلاش میں کچھ نہ کچھ محنت تو کرنی پڑتی ہے. بات یہ ہے وکیل صاحبہ کہ مجھے تو مرنا ہی تھا، فرید نے اداس لہجے میں کہا. میں تو بس ایک ہی جھٹکے میں وہ سب کچھ کر گزرا جسے کرتے وقت مجھے بالکل ہوش نہیں تھا، اور پھر جب ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو موت کی دہلیز پر کھڑے پایا. وکیل صاحبہ، اس واقعے کے بعد پھانسی تو میرا مقدر تھی ہی. مجھے کوئی روک نہیں سکتا تھا، کوئی بچا نہیں سکتا تھا. تو میں نے یہی سوچا کہ جب مرنا ہی ہے تو ساری دنیا کے سامنے ذلتوں اور سوائیوں کے اس قدر داغ اپنے اوپر سجا کر کیوں مروں، بس خاموشی سے مر جاؤں. اسی لیے میں نے اپنی زبان بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا. مگر آپ نے تو سب کچھ معلوم کرا لیا. اور ویسے بھی وکیل صاحبہ، مجھے زندہ رہ کر کرنا ہی کیا تھا؟ کیا رکھا تھا میری اس منحوس زندگی میں؟ نہیں فرید، ماریا نے اس کو ٹوکتے ہوئے کہا. زندگی کبھی منحوس نہیں ہوتی. زندگی انسان کے لیے قدرت کا ایک ایسا عطیہ ہے جو اسے صرف ایک بار ملتا ہے، دوبارہ نہیں. انسان کو زندگی کی قدر کرنی چاہیے. زندگی دشوار اور تکلیف دہ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن انسان کو اسے بہتر بنانے کی جدوجہد کبھی ترک نہیں کرنی چاہیے. یاد رکھو فرید، امید اور جدوجہد یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو زندہ رہنے اور زندگی کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں. میں نے تمہاری پوری کہانی سن لی. تمہارا المیہ یہ ہے کہ فرید کہ تم نے دکھوں کو اپنے اوپر طاری کر لیا اور تم نے دنیا کی ہر خوشی کو اپنے اوپر حرام کر لیا، حالانکہ تم خوش رہ سکتے تھے. جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ کوئی دنیا سے انوکھی بات نہیں تھی. ہزاروں انسانوں کے ساتھ اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن وہ سب تمہاری طرح ذہنی مریض نہیں بنتے. لوگ مصیبتوں اور مشکلات سے لڑتے ہیں، ان کو برداشت کرتے ہیں اور ان پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں. تم نے امید اور جدوجہد کا راستہ ترک کر کے اپنے آپ کو ساری دنیا سے الگ تھلگ کر لیا. تم انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے ان انسانوں میں نہیں رہے. اگر تم لوگوں کو اپنا بناتے
تو لوگ بھی تمہیں ضرور اپنا بناتے۔ یاد رکھو فرید، اگر تم لوگوں سے دور ہو جاؤ گے جواباً لوگ بھی تم سے دور ہو جائیں گے، اور اگر تم لوگوں کی جانب ایک قدم بڑھاؤ گے تو لوگ تمہاری جانب 2 قدم بڑھائیں گے۔ مجھے اصل میں انسانوں سے وحشت ہونے لگی تھی وکیل صاحبہ، فرید نے کمزور آواز میں کہا، اور اب مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہو رہی ہے اور اس بات کا یقین نہیں آتا کہ آپ نے صرف میری مدد کرنے کی غرض سے اس قدر مشقت جھیلی کہ آپ کراچی سے چکوال اور گجرانوالہ کے چکر لگاتی رہیں اور نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتی پھری۔ آپ کو بھلا کیا پڑی تھی یہ سب کچھ کرنے کی؟ تم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہو فرید کہ تم نے ہمیشہ صرف اپنے دکھوں کے بارے میں سوچا، ماریا نے کہا۔ تم صرف اپنے دکھوں کے جال میں بری طرح الجھتے رہے اور تم نے آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے دکھوں کے اس سمندر کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی جس میں لاکھوں انسان رات دن غوطے لگاتے رہتے ہیں۔ جانتے ہو، اگر انسان دوسروں کے دکھوں میں خود کو شامل کر لے تو اس کے اپنے دکھوں کی شدت کا احساس کم ہو جاتا ہے، اور انسان جتنا زیادہ دوسروں سے دور لا تعلق اور بےعص رہتا ہے اس کے اپنے دکھوں کی شدت اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ تنہا ہو جاتا ہے، اور جتنا زیادہ وہ تنہا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ کمزور بھی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، انسان کی طاقت صرف اس کی اپنی ذات سے نہیں ہوتی، انسان کی طاقت ان دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر بڑھتی ہے جنہیں وہ اپنا سمجھتا ہے اور جن کے دکھ درد میں وہ شریک ہوتا ہے۔ تم نے صرف اپنے دکھ کو ہی دنیا کی سب سے زیادہ اہم چیز سمجھا۔ کیا تم میرے دکھوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ آپ کے دکھوں کے بارے میں؟ فرید نے حیرت سے کہا، آپ کو بھلا کیا دکھ ہو سکتا ہے؟ آپ وکیل ہیں، پڑھی لکھی ہیں، آپ کے پاس عزت ہے، دولت ہے۔ میں پاگل بھی ہو سکتی تھی فرید، ماریا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جو صدمے میں نے برداشت کیے ہیں، اگر میں ان سے ہار مان جاتی تو بہت ممکن ہے کہ میں اس وقت کسی پاگل خانے میں ہوتی۔ جانتے ہو، میری ماں کو میرے سگے بھائی نے قتل کر دیا تھا۔ نہیں، فرید نے آنکھیں پھاڑ کر کہا، سگے بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے فرید، اور مجھ بدنصیب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میرے ہرنچی بھائی نے، جو نشے کے مستقل استعمال کی وجہ سے ذہنی مریض بن گیا تھا، نشے کے لیے پیسے نہ ملنے پر ہماری ماں کو مار ڈالا۔ اوہ، یہ تو واقعی بڑے دکھ کی بات ہے، فرید نے آہستہ سے کہا، مگر میں نے اس صدمے کو برداشت کیا اور اپنی ماں کے قاتل کے منہ پر ٹھوکر نہیں ماری۔ وہ ذہنی مریض تھا، میں نے عدالت میں اس کی پیروی کر کے اس کو پھانسی سے بچایا، نشہ چھڑوانے کے لیے اس کا علاج کروایا اور اس نے نشہ چھوڑ بھی دیا، لیکن پھر وہ جیل میں ہی مر گیا۔ اس کی صحت بالکل برباد ہو گئی تھی۔ ماریا ذرا دیر تک خاموش رہی اور پھر بولی، یہی سب کچھ نہیں فرید، میرے گھریلو حالات ہمیشہ ہی بہت خراب رہے۔ میری ماں نے کبھی میرے باپ کی نہ عزت کی نہ ان سے محبت کی، انہوں نے ان کو اپنے شوہر کی حیثیت سے کبھی قبول ہی نہیں کیا، اور میں اور میرا بھائی اس گھر کے دوزخ میں پلے بڑھے۔ تمہارے اور میرے حالات میں خاصی مشابہت پائی جاتی ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ نہیں کیا، میں نے خود کو تنہائی اور علیحدگی کے جنگل میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا۔ میں نے زندگی میں جدوجہد کا راستہ اپنایا، اور یہی وجہ ہے کہ آج میں اس قابل ہوں کہ ان لوگوں کی مدد کر سکوں جو میرے جیسے حالات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کے حالات؟ مجھے یقین نہیں آتا وکیل صاحبہ، فرید نے رک رک کر کہا، آپ کو دیکھ کر تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ کے اندر سے اس قدر دکھی ہوں گی۔ ہر انسان کے اپنے اپنے دکھ ہوتے ہیں فرید، ماریا نے ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کسی کے کم، کسی کے زیادہ، اور دکھوں کی نوعیت بھی الگ الگ ہو سکتی ہے۔ انسان کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ دکھ اس کو نگل جائیں۔ وکیل صاحبہ، اب میرا کیا ہوگا؟ فرید نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ ماریا نے صاف طور پر محسوس کیا کہ فرید نے پہلی بار اپنے بارے میں مثبت انداز میں سوچنا شروع کر دیا ہے۔ وہ اب اپنے مقدمے کے بارے میں فکر مند ہو رہا ہے۔ میں پھانسی سے تو نہیں بچ سکوں گا نا؟ میرے بھائی نے جو ذہنی مریض تھا، جنون کے عالم میں میری ماں کو مار ڈالا تھا، اور میں نے اپنے سینئر وکیل کی مدد سے اس کو پھانسی کے پھندے سے بچا لیا تھا، ماریا نے کہا۔ اب میں خود ایک سینئر وکیل بن چکی ہوں، میری پوری کوشش ہوگی کہ میں تم کو پھانسی سے بچا لوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے جو کچھ کیا وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں رہ کر نہیں کیا، اور یہی میں عدالت میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن تم کو اپنے اس بیان پر قائم رہنا ہوگا جو تم نے ابھی دیا ہے۔ ماریا جب فرید سے ملاقات کر کے جیل سے باہر نکلی تو اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے ایک بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہو۔ جب وہ فرید سے گفتگو کرنے کے لیے آئی تھی
تو اس امید اور یقین سے بھرپور تھی، لیکن فرید کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہی وہ آسمان سے زمین پر آن گری تھی اور اسے اپنی ساری محنت خاص میں ملتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن اب اس کی وہ کیفیت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اس کی محنت کا کوئی ایک لمحہ بھی بیکار نہیں گیا تھا۔ اس نے وہ سب کچھ پا لیا تھا جس کی اسے ان دنوں سے تلاش تھی۔ ماریا کے سامنے اب ٹکڑوں میں بٹی ہوئی منتشر حالت میں ایک ایسی عجیب و غریب اور پرپیش داستان تھی جو انسانی رشتوں کے گونا گو نشیب و فراز، انسانوں کے بے حد مختلف انفرادی اور سماجی رویوں اور انسانوں کے باطنی وجود کی شکست و ریخت اور تعمیر و تشکیل کے درمیان جاری ہم آویز شو سے عبارت تھی۔ اس خوناب داستان میں بہت سے سارے کردار تھے جن کے آپس کے آشوب روابط سے اس کی ایک مکمل شکل بنتی تھی۔ ماریا نے اس داستان کے ٹکڑوں کو جگہ جگہ سے ٹوٹی پھوٹی اور نامکمل شکل میں اٹھا کر ایک جگہ جمع کیا تھا اور پھر اپنی تخلیقی محنت کے ذریعے انہیں ایک مربوط صورت میں مرتب کر لیا تھا۔ اس داستان کے کچھ ابتدائی ٹکڑے اس کو چکوال کی بس اڈوں کے قریب والی بستی میں پڑے ہوئے ملے تھے، پھر کچھ ٹکڑے گجرانوالہ میں دردانہ نے فراہم کیے اور سب سے زیادہ ٹکڑے تو ماریا نے شکورہ سے سمیٹے، پھر دردانہ سے مزید کچھ ٹکڑے ملے اور سب سے آخر میں فرید نے بہت سے ٹکڑے پیش کیے۔ شکورہ اور دردانہ نے جو کچھ بتایا تھا اس کا تعلق ان واقعات سے تھا جن سے وہ واقف تھی یا جن میں اس کی شمولیت تھی۔ وہ دونوں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکی تھی کہ گھر سے بھاگنے کے بعد فرید پر کیا بیتی۔ یہ تو صرف فرید ہی بتا سکتا تھا اور اس نے بتایا، اور فرید پورے طور سے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کے گھر سے بھاگ آنے کے بعد وہاں کیا گزری۔ اب ماریا نے سب کچھ معلوم کر لینے کے بعد ایک مکمل داستان تیار کر لی تھی، اگرچہ اسے فرید کے مقدمے کی پیروی کرتے وقت اس پوری داستان کو عدالت میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کے سارے ٹکڑوں کا تعلق فرید کے مقدمے سے نہیں بنتا تھا۔ لیکن انسانی المیوں کے اس پورے سلسلے سے واقف ہو جانا صرف ماریا کے لیے ہی نہیں بلکہ ان سارے لوگوں کے لیے زندگی کے وقتی تجربات و مشاہدات میں ایک قدر اندازی کی حیثیت رکھتا تھا، جنہوں نے ایک ساتھ مل کر اس کیس پر کام لیا تھا اور سچائی کی تلاش کی کوشش کی تھی۔ فرید نے جب ہوش سنبھالا تو اس نے اپنے آپ کو چکوال میں بسوں کے اڈے کے قریب واقع ایک بستی میں 4 افراد پر مشتمل ایک مختصر سے کنبے کے ساتھ رہتے ہوئے پایا۔ اس کنبے میں اس کے والدین اور بڑی بہن شامل تھے۔ فرید الحسن کے باپ کا نام حمید الحسن، ماں کا نام صابرہ اور اکلوتی بہن دردانہ تھا۔ یہ ایک خوشحال گھرانہ تھا، ذاتی آبائی مکان تھا، کچھ زمینیں تھیں، مویشی تھے، اچھی طرح گزر بسر ہوتی تھی۔ فرید کی بڑی بہن دردانہ اس سے 3 سال بڑی تھی اور وہ اسکول جاتی تھی۔ فرید کو خود بھی بچپن سے لکھنے پڑھنے کا شوق تھا اور اس کی بڑی بہن جب گھر میں پڑھنے کے لیے بیٹھتی تو فرید بھی اس کے پاس بیٹھ جاتا۔ وہ ابھی کافی چھوٹا تھا مگر بہن کی دیکھا دیکھی خود بھی کچھ لکھنے پڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ جب وہ ذرا بڑا ہوا تو اس کے باپ نے اس کو بھی اسکول میں داخل کروا دیا۔ اسکول میں داخل ہونے سے پہلے وہ گھر پر دردانہ سے کچھ تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا سیکھ چکا تھا۔ یوں تو فرید ماں اور باپ دونوں ہی کو پیارا تھا، لیکن باپ تو اس پر جان دیتا تھا اور خود فرید کو بھی اپنے ابا بہت اچھے لگتے تھے۔ شروع سے ہی کچھ ایسی بات موجود تھی کہ فرید کو ابا زیادہ اچھے لگتے تھے اور ابا خود بھی فرید کو بہت پیار کرتے تھے۔ گھر کے دوسرے افراد کے مقابلے میں ابا کا پیار فرید کو ہمیشہ زیادہ ہی لگتا تھا۔ فرید کو اس وقت ہی جبکہ اس نے ابھی پوری طرح سے ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا، ایک ہلکا ہلکا سا یہ احساس تھا کہ اس کا گھرانہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک حصہ اس پر اور ابا پر مشتمل ہے۔ اگرچہ کسی تنازع یا تفریق کی کوئی ٹھوس شکل موجود نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک تفریق کا ہلکا سا احساس موجود تھا۔ اماں اور آپا زیادہ تر ایک دوسرے کے ساتھ رہتی تھی۔ آپا اسکول جاتی تھی اور اسکول سے واپس آنے کے بعد ان کا زیادہ تر وقت اماں کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ دونوں مل کر گھر کا کام کاج کرتی اور پھر جب خالی ہو جاتی تو باورچی خانے یا کمرے میں الگ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ فرید کو ان کے پاس جا کر بیٹھنے، ان کی باتیں سننے یا ان میں حصہ لینے کی ممانعت تھی، لیکن اس کے کچے دماغ میں اس خیال کی ایک ہلکی سی غیر محسوس سی روح ضرور اٹھتی تھی کہ وہ دونوں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ وہ ان کی گفتگو میں مداخلت کرنے جا پہنچے۔ آپا اور اس کا ساتھ اس وقت ہوتا تھا جب آپا پڑھنے کے لیے بیٹھتی تھی،
یہ عموماً شام اور رات کا وقت ہوتا تھا۔ آپا جب پڑھنے بیٹھتی تھی تو اس کو بھی ساتھ ہی بٹھا لیتی تھی۔ وہ اپنا سبق یاد کرتی تھی، ہوم ورک کرتی تھی اور ساتھ ہی اس کو بھی پڑھاتی جاتی تھی۔ فرید کو اس وقت بہت اچھا لگتا تھا۔ اس وقت اسے آپا بہت ہی اچھی لگتی تھی، کتاب پڑھتی ہوئی، کتاب میں سے کچھ یاد کرتی ہوئی، اپنی خوبصورت پتلی پتلی گوری گوری انگلیوں میں قلم دبائے ہوئے کاپی پر کچھ لکھتی ہوئی آپا، اسے پڑھاتی ہوئی آپا، اسے سبق دیتی ہوئی آپا۔ یہ سب کچھ بہت اچھا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ اچھا وقت وہ تھا جو وہ ابا کے ساتھ گزارتا تھا۔ ابا عام طور پر صبح کو کھانا کھانے کے بعد گھر سے چلے جاتے تھے۔ ان کو بہت سے کام رہتے تھے جن میں ان کا زیادہ تر وقت گزر جاتا تھا۔ زمینوں کی دیکھ بھال وہ خود ہی کرتے تھے۔ ابا کو زمینوں سے بہت محبت تھی اور وہ فرید سے اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ اپنی زمینوں کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابا جب سرے شام واپس آتے تو فرید بے چینی کے ساتھ ان کا منتظر ہوتا۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر نہا کر کپڑے بدل لیتے اور ایک پیالی چائے پیتے۔ ماں اور آپا چائے نہیں پیتی تھی، لیکن ابا شام کو گھر آنے کے بعد ایک پیالی چائے ضرور پیتے تھے اور جلد ہی انہوں نے فرید کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا تھا۔ ان کی دیکھا دیکھی فرید بھی بڑے شوق سے چائے پینے لگا۔ چنانچہ شام کو ابا کے آنے کے بعد 2 پیالی چائے بنتی تھی۔ چائے پینے کے بعد ابا اس کو ساتھ لے کر گھر سے باہر چلے جاتے اور کافی دیر تک ادھر ادھر کی سیر کراتے۔ اگر فرید کسی چیز کی فرمائش کرتا تو ابا اس کو دلاتے، تاہم بعض ایسی چیزوں کی فرمائش پر وہ فرید کو منع بھی کر دیتے تھے جو ان کے خیال کے مطابق فرید کے لیے مناسب نہیں تھی۔ کافی دیر کی سیر و تفریح کے بعد ابا اسے گھر لے آتے اور جب تک آپا کے ساتھ پڑھائی یا کھانے کا وقت نہ ہو جاتا، فرید ابا کے ساتھ ہی رہتا اور آپا اماں کے ساتھ رہتی۔ کھانا پہلے ابا کھاتے تھے اور فرید ان کے ساتھ شریک ہوتا تھا۔ اماں اور آپا عام طور سے بعد میں باورچی خانے میں بیٹھ کر ہی کھانا کھا لیتی تھی۔ پڑھائی کے ختم ہو جانے کے بعد فرید ابا کے پاس ہی جاتا، جو اسے اپنے پاس لٹا لیتے تھے اور اسے کوئی چھوٹی موٹی کہانی سناتے۔ اکثر فرید کہانی سنتے سنتے ہی سو جاتا تھا۔ فرید کو یاد نہیں کہ کبھی اماں نے اس کو گود میں لے کر کہانی سنائی ہو۔ فرید تو ابا کے ساتھ پلنگ پر لیٹ جاتا اور اماں اور آپا کے ایک دوسرے کے ساتھ رہتی۔ فرید اور دردانہ دونوں ہی اسکول کی تعلیم کے مدارج کامیابی کے ساتھ طے کر رہے تھے۔ فرید کو اپنا اور آپا کا لکھنا پڑھنا ہمیشہ بہت اچھا لگتا تھا۔ ابا یوں تو ان دونوں کے ہی لکھنے پڑھنے سے خوش تھے، لیکن فرید کی تعلیمی سرگرمیوں اور کامیابیوں سے انہیں بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ ابا خود کو صرف اس حد تک پڑھے لکھے تھے کہ معمولی اردو لکھ پڑھ سکتے تھے اور قرآن شریف پڑھ سکتے تھے، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں اور خاص طور سے فرید کی تعلیم کے سلسلے میں ان کے بڑے اونچے اونچے خواب تھے۔ لیکن فرید یہ بات کبھی وہ شوق کے ساتھ نہیں جان سکا کہ آیا اماں بھی ابا کے ان خوابوں میں اسی شوق اور آرزو مندی کے ساتھ شریک تھی۔ گھر کے حالات میں اس وقت ایک نئی تبدیلی نے سر اٹھانا شروع کر دیا جب منور علی کی ان کے گھر میں آمد شروع ہوئی۔ اس وقت فرید 7ویں کلاس میں اور دردانہ میٹرک میں پڑھ رہی تھی۔ منور علی عمر میں دردانہ سے چند سال بڑا تھا۔ منور علی کے باپ کا نام صفدر علی تھا اور یہ خاندان بھی چکوال میں ہی رہتا تھا۔ صفدر علی کی بیوی کا نام زینت تھا۔ صفدر علی صابرہ کا کوئی بہت دور کا رشتہ دار تھا اور منور علی اس کی اکلوتی اولاد تھا۔ صفدر علی کے مالی حالات بہت اچھے تھے۔ اس کا باپ خاصی زمینیں اور جائیداد وغیرہ چھوڑ کر مرا تھا، جن کی وراثت میں صفدر علی کے علاوہ اس کی بہن حسنہ بھی شریک تھی۔ حسنہ کے شوہر کا نام بشیر الدین تھا اور ان دونوں کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ اگرچہ حمید الحسن اور صفدر علی دونوں ہی کے خاندان چکوال میں رہتے تھے اور صابرہ کی اس خاندان سے دور کی کچھ رشتہ داری بھی ہوتی تھی، تاہم دونوں خاندانوں کے درمیان کوئی خاص قریبی تعلقات نہیں تھے۔ صرف شادی اور غمی کے خاص خاص موقعوں پر ہی آنا جانا ہوتا تھا اور حمید الحسن کو تاز و نادر ہی کبھی ان لوگوں کے گھر کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ وہ صفدر علی کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ صفدر علی خود مکمل طور پر ان پڑھ تھا اور اس نے اپنے بیٹے کی تعلیم پر بھی کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ منور علی نے صرف 5ویں کلاس تک پڑھا تھا اور اس کے بعد اس نے اسکول جانا چھوڑ دیا تھا۔ اس کا دل پڑھائی میں بالکل نہیں لگتا تھا اور اسکول چھوڑ دینے کے بعد اس نے کتابوں سے مکمل طور پر ناطہ توڑ لیا۔ اس کے باپ نے کبھی اس طرف سنجیدگی کے ساتھ توجہ نہیں دی کہ ان کا بیٹا کچھ پڑھ لے۔ اس کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ منور علی کا خاصا وقت احمد شاہ کے گیراج میں گزرتا تھا۔ احمد شاہ کا بیٹا موٹر مکینک تھا اور منور علی کا دوست تھا۔ منور علی گیراج میں بیٹھ کر خود بھی تھوڑا بہت کام سیکھتا رہتا تھا۔
اس روز صفدر علی کے ہاں نیاز کے چاولوں کی دیگیں پکی تھی اور یہ چاول دور و نزدیک کے ملنے والوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں بھی تقسیم کیے گئے تھے۔ چاولوں کا حصہ لے کر منور علی حمید الحسن کے گھر آیا۔ وہ شام کا وقت تھا اور حمید الحسن بھی گھر پر موجود تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ چائے پی کر اس کو ساتھ لے کر باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ منور علی آن پہنچا۔ صابرہ نے اپنے رشتہ دار کا بڑی خوش دلی کے ساتھ خیر مقدم کیا۔ وہ بہت دنوں کے بعد آیا تھا اور اس نے ایک طویل مدت کے بعد اس کو دیکھا تھا۔ ارے تم تو اتنے بڑے ہو گئے ہو، ماشاءاللہ، صابرہ نے خوش دلی کے ساتھ اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا۔ کوئی سال بھر پہلے تم کو دیکھا تھا، اس عرصے میں تو تم کبھی آئے ہی نہیں ہمارے گھر۔ بس چاچی، اتنے بہت سے کام لگے رہتے ہیں، منور علی نے کہا۔ ابا کا بھی ہاتھ بٹانا پڑتا ہے، اور یہ دردانہ، یہ بھی اتنی بڑی ہو گئی ہے، میں تو اسے پہچان بھی نہیں سکا۔ لڑکیاں تو امر دیر کی طرح بڑھتی ہیں بیٹا، صابرہ نے کہا۔ وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے اس طرح بڑھ جاتی ہیں کہ احساس بھی نہیں ہوتا۔ آپ کیسے ہیں چاچا؟ منور علی نے حمید الحسن سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں ٹھیک ہوں، حمید الحسن نے سنجیدگی سے کہا۔ تم بتاؤ، کون سی جماعت میں پڑھتے ہو؟ زیادہ نہیں پڑھا چاچا۔ منور علی کے لہجے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ بس 5 جماعتیں پڑھی، پھر دل نہیں لگا تو پڑھائی چھوڑ دی، اور اب تو اس بات کو بھی کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ کرنے کے لیے کام بہت ہے چاچا، ویسے میں موٹر مکینک کا کام بھی سیکھتا رہتا ہوں۔ ہماری دردانہ تو اب ماشاءاللہ 10ویں میں ہے اور فرید 7ویں میں آ گیا ہے۔ حمید الحسن کے لہجے میں فخر و بساط کی جھلک تھی۔ فرید نے محسوس کیا کہ اماں کو ابا کی یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ انہوں نے اس بیان میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کی۔ فرید اب بڑا ہو چکا تھا اور ایک عرصہ ہوا کہ اس کو باپ کے ساتھ باہر جانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اب اس کی اپنی مصروفیات تھیں، لیکن باپ کے ساتھ شام کی چائے پینا اب بھی روزمرہ کے معمولات میں شامل تھا، اور کبھی کبھی ابا کے ساتھ باہر جانا بھی۔ آج بھی اسے ابا کے ساتھ باہر جانا تھا۔ اسے کھیلنے کے لیے ایک نئی فٹ بال کی ضرورت تھی، اور ابا نے کہا تھا کہ شام کو بازار چلیں گے اور فٹ بال لے لیں گے۔ فرید نے منور علی کو اس سے پہلے بھی کئی بار دیکھا تھا، لیکن وہ کبھی اسے اچھا نہیں لگا تھا، اور آج بھی اسے یہ لڑکا بالکل اچھا نہیں لگا، جس نے 5ویں کلاس کے بعد اسکول چھوڑ دیا تھا، اور اسے اس بات کا کوئی ملال بھی نہیں تھا، بلکہ شاید خوشی اور اطمینان تھا۔ ابا چلیں، فرید نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ منور علی تو کافی دیر سے بیٹھا ہوا تھا اور اماں اور آپا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ وہ تینوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت گلے مل لگ رہے تھے۔ ہاں چلو، ابا نے اٹھتے ہوئے کہا، اور منور علی سے مخاطب ہو کر بولے، میں ذرا فرید کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، اپنے باپ کو میرا سلام کہنا اور چاولوں کے لیے بہت بہت شکریہ ادا کر دینا۔ بہت اچھا چاچا، منور علی نے کہا، اور اس نے جانے کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ کافی دیر کے بعد جب دونوں باپ بیٹے گھر واپس آئے تو منور علی جا چکا تھا۔ ابا نے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ فرید کے ذہن سے تو اس کا خیال بھی محو ہو گیا تھا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ منور علی کتنی دیر بیٹھ کر گیا۔ اگلی صبح تک وہ منور علی کو بالکل بھول چکا تھا، لیکن منور علی نے دوبارہ اپنی یاد دلا دی۔ چند روز کے بعد وہ پھر ان کے گھر آ گیا۔ اس روز وہ سپہر کے وقت آیا، جبکہ ابا گھر پر موجود نہیں تھے۔ میں ادھر سے گزر رہا تھا چاچی، منور علی نے اپنی نظریں چاچی کے بجائے آپا کے خوبصورت چہرے پر گاڑتے ہوئے کہا۔ سوچا ذرا کھڑے کھڑے آپ لوگوں سے بھی ملتا چلوں۔ ارے کھڑے کھڑے کیوں، بیٹھے بیٹھے کیوں نہیں، آپا نے ہنستے ہوئے کہا، اور وہ تینوں ہنسنے لگے۔ فرید کی کوشش کے باوجود خود کو ان لوگوں کی ہنسی میں شریک نہیں کر سکا۔ تمہارا گھر ہے بیٹا، اماں نے کہا، جب جی چاہے آؤ، جتنی دیر جی چاہے بیٹھو، ہم سب تمہارے اپنے لوگ ہیں۔ شکریہ چاچی، منور علی نے کہا، اپنا سمجھا ہے تبھی تو آ گیا ہوں۔ اور پھر وہ فرید سے مخاطب ہو کر بولا، اور تم کیسے ہو پڑھاکو خان؟ فرید کو اس کا یہ استہزائیہ انداز بالکل پسند نہیں آیا۔ اس نے اپنے اسکول کے استادوں اور دوسرے بزرگوں سے یہی سیکھا تھا کہ جو بچے پڑھنے لکھنے والے ہوتے ہیں انہیں اچھا سمجھا جانا چاہیے، لیکن یہ منور خان تو اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے مختصر سے الفاظ میں اس کی بات کا جواب دیا۔ منور علی کافی دیر تک گھر میں موجود رہا اور اماں اور آپا کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی رہی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ دونوں اس کے آنے سے بہت خوش ہوئی ہیں، اور وہ خود بھی بہت خوش ہو رہا ہے۔ اس روز منور علی کچھ زیادہ ہی دیر گھر میں موجود رہا۔
पाठ नंबर 13 यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। बकिया हिस्सा सफ़ा नंबर 172 से समाप्त हुआ।